السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر آتا تو اماں اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دیتی، بدلے میں وہ دعا دیتا کہ اللہ تجھے بیٹا دے جو تجھے کما کما کر کھلائے۔ مجھے بڑی ہنسی آتی کہ اماں کو بیوہ ہوئے تو 7 سال ہو گئے، پر اس کی یہ دعا سن کر اماں بڑی خوش ہوتی اور روزانہ الٹرا ساؤنڈ بھی کرواتی۔ ایک رات اچانک پڑوسن کی طبیعت خراب ہوئی تو اماں وہاں چلی گئی۔ میں اماں کے بستر پر لیٹ گئی۔ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ اچانک اماں سمجھ کر آج پھر صبح صبح وہی فقیر آ کر گلی میں صدا لگانے لگا جو روز اس وقت آ کر سارے محلے سے مانگا کرتا تھا۔ مجھے اس فقیر کے آنے سے سخت کوفت ہوتی تھی، کیونکہ اس کے آتے ہی اماں اپنے حصے کی روٹی جا کر اسے دے آتی اور خود بھوکھی رہ لیتی۔ پہلے ہی ہم لوگ بہت مشکل وقت کاٹ رہے تھے۔ ابا کے چلے جانے کے بعد 2 وقت کی روٹی مشکل سے نصیب ہوتی تھی، اور اس میں سے بھی اماں اپنے حصے کی روٹی اسے دے دیتی تھی۔ اس فقیر کا حلیہ بھی مجھے عجیب و غریب سا لگتا تھا۔ بڑے بڑے کڑے ہاتھوں میں اور گلوں میں پہنے ہوئے، اور آنکھوں میں بھر بھر کے سرما ڈالا ہوتا، جس سے اس کی شکل عجیب و غریب سی لگتی۔ پورا محلہ اس فقیر کو سر آنکھوں پر بٹھاتا تھا، کیونکہ سب کا ماننا تھا کہ اس فقیر کی دعا میں بڑا اثر ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں اس سے اختلاف رکھتی تھی اور اسے ناپسند کرتی تھی۔ جب بھی اماں اسے اپنے حصے کی روٹی جا کر دیتی، وہ فقیر بدلے میں کہتا کہ تجھے اللہ بیٹا دے گا جو تجھے کما کما کر کھلائے گا اور تیرے دن پھیر دے گا۔ مجھے اس دعا سے فقیر جھوٹا لگتا تھا، کیونکہ ابا جان کو اس دنیا سے گئے 7 سال ہو چکے تھے۔ میرا نام فروا ہے، سب پیار سے مجھے فری کہتے تھے۔ اس سب کی فہرست میں بس میرے ماں باپ ہی آتے تھے، کیونکہ ان کے علاوہ میں نے کبھی کسی اور کو اپنے آس پاس کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ نہ ہی میرا کوئی بہن بھائی تھا اور نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ بس محلے میں ہی 1 2 دوستیں تھیں جو کبھی کبھی فری کہہ لیتی تھیں۔ جب میں نے تھوڑا ہوش سنبھالا اور سکول جانا شروع کیا تو اپنی دوستوں کو ان کے رشتہ داروں کے گھر جاتا دیکھ کر میں بہت زیادہ اداس ہو جاتی کہ میرا کوئی رشتہ دار کیوں نہیں ہے۔ اماں سے پوچھتی تو وہ کہتی کہ میرا کوئی بہن بھائی اس دنیا میں نہیں، اور تیرے باپ کے رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو پتہ چلا میرے ماں باپ نے پسند کی شادی کر لی تھی، اس لیے ان کو گھر سے نکال دیا گیا تھا اور ان کے ساتھ سارے رشتے ناطے توڑ لیے گئے تھے۔ میرا باپ ایک مزدور آدمی تھا، سارا دن محنت مزدوری کرتا تھا تو ہمیں شام کو کھانا ملتا تھا۔ میری ماں کو پیروں اور فقیروں پر بڑا اعتماد تھا۔ وہ ہر جمعرات کسی پیر کے پاس چلی جاتی اور اپنے حالات کے بدلنے کی دعائیں کرواتی رہتی تھی۔ کہتی تھی پیر صاحب نے کہا ہے اگلے سال ہمارے حالات ضرور بدل جائیں گے اور کوئی بہت بڑی خوشخبری مل جائے گی۔ میں نے کہا اماں مجھے تو بہن یا بھائی کی خوشی چاہیے۔ میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ میرا کوئی چھوٹا بہن بھائی ہو جس کے ساتھ میں کھیلوں کودوں۔ خود اماں کو بھی بیٹے کی بڑی آرزو تھی۔ میں 8 سال کی تھی، مگر اماں کی اس بات نے کہ اگلے سال ہمیں کوئی خوشی ملے گی میرے دل میں آس امید جگا ڈالی تھی۔ لیکن اگلے سال خوشی کی بجائے وہ سانحہ ہو گیا جس کے بارے میں ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوا تھا۔ میرا باپ روز کی طرح کام کاج کے لیے گھر سے نکلا تھا، مگر واپس 4 پر آیا، اور اس وقت میں چھوٹی تھی، اس لیے معلوم نہیں ہو پایا کہ ابا کو کیا ہوا تھا۔ بس اتنا یاد تھا کہ ابا مر گئے ہیں۔ حیرت تو مجھے اماں پر ہوئی جو اتنی بڑی خبر سن کر بھی سکون سے بیٹھی رہی۔ مجھے آخری بار ابا کا چہرہ بھی نہ دیکھنے دیا۔ محلے والے کہنے لگے بیچاری بیوہ ہو گئی ہے اتنی سی عمر میں۔ ابا کے جنازے پر میں نے پہلی بار اپنے گھر میں لوگوں کا رش دیکھا تھا۔ کسی کے منہ سے سنا تھا کہ میرے تایا اور چچا بھی آئے ہیں، مگر انہوں نے بس اپنے بھائی کے جنازے میں شرکت کی اور چلے گئے۔
مجھے پیار کرنا تو دور کی بات، انہوں نے مجھے دیکھنا تک گوارا نہ کیا تھا۔ میری ماں بالکل خاموش تھی، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ بہا۔ میرے باپ کی تدفین ہو گئی تھی تو میری ماں نے وہ محلہ ہی چھوڑ دیا تھا۔ ابا جان کے چلے جانے کے بعد اماں کا زیادہ وقت گھر سے باہر گزرنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ سارا وقت باہر کیا کرتی ہیں۔ شام کو گھر آتی تو ہم دونوں کے لیے کھانا لے کر آتی۔ میں اماں سے پوچھتی کہ اماں سارا دن کہاں ہوتی ہو؟ تو سکون سے کہتی کام کرنے جاتی ہوں۔ میں اب بڑی ہو رہی تھی، اس لیے مجھے لوگوں کی باتیں بہت بری لگتی تھی۔ جب محلے کی عورتیں اماں کو دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کرتی تھیں، میں اماں سے پوچھتی تو کہتی لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیا کروں۔ ایک دن میں اسکول جا رہی تھی کہ میں نے ایک بار راستے میں اماں کو دیکھا۔ وہ ایک کوٹھی کے اندر جا رہی تھی۔ مجھے بھی تجسس ہوا تو میں بھی اماں کو آوازیں دیتی اندر تک چلی گئی تھی۔ بہت خوبصورت گھر تھا۔ میں نے اماں کو یہیں آتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے بنا سوچے سمجھے اس کے پیچھے اندر تک چلی آئی تھی۔ اچانک ایک کمرے سے میری ماں باہر نکلی۔ مجھے یوں گھر میں پھرتا دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ جلدی سے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے گھر سے باہر لے آئی۔ مجھے غصے سے ڈانٹتے ہوئے اماں نے کہا تو اندر کیسے چلی آئی؟ میرا پیچھا کر رہی تھی؟ میں نے روتے ہوئے کہا اماں میں تو اسکول سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں آپ کو دیکھا، آپ کو آوازیں دیتے ہوئے پیچھے آ گئی۔ اماں نے سختی سے کہا خبردار، آج کے بعد تم نے اگر مجھے راستے میں کہیں دیکھ بھی لیا تو تم مجھے آواز نہیں دو گی اور نہ ہی میرے پیچھے آؤ گی۔ وہ میرا گھر نہیں ہے، میرے مالکوں کا گھر ہے۔ میں وہاں کام کاج کرنے جاتی ہوں۔ آج کے بعد مجھے تو اس راستے سے گھر جاتی نظر نہ آنا۔ اپنے سکول آنے جانے کا راستہ بدل لیں۔ میں روتی ہوئی گھر واپس آ گئی تھی۔ میں 13 سال کی ہو گئی تھی اور اماں ابھی تک مجھے بچی ہی سمجھتی تھی۔ اگلے 2 سالوں نے یکدم ہی میری جسامت بڑھا دی۔ میں 15 سال کی تھی، میرا قد اماں کے جتنا ہو گیا تھا، اس لیے میں اب گھر سے کم ہی نکلتی تھی۔ اس فقیر کی اپنی گلی میں موجودگی میں نے نوٹس کی تھی۔ میں اور اماں بازار سے آ رہے تھے جب اس فقیر نے راستے میں کچھ کھانے کو مانگا تھا۔ اس وقت اماں کے ہاتھ میں جتنے پیسے بھی تھے سب فقیر کو دے دیے۔ بدلے میں اس فقیر نے اماں کو بیٹے کی دعا دی، جسے سن کر میں تو ہنس پڑی تھی، مگر اماں تو یوں خوش ہو گئیں جیسے انہیں دنیا جہاں کی دولت مل گئی ہو۔ جیسے ہی اس فقیر کو پتہ چلا کہ بیٹی کی دعا پر خوش ہو کر اس عورت نے پیسے دیے ہیں تو اس نے روز ہماری گلی میں آنا شروع کر دیا اور صدا لگاتا۔ اماں بھاگ کر جاتی اور اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دیتی۔ میں کہتی اماں تم بیوہ ہو کر ابا کو مرے 7 دن نہیں 7 سال گزر چکے ہیں، تمہیں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اماں تو جیسے روز اس دعا کے انتظار میں رہتی۔ میں نے میٹرک کر کے ایک ہسپتال میں نوکری کر لی تاکہ اب اماں کو کام کاج سے منع کر دوں۔ ایک دن ہسپتال میں نے اماں کو دیکھا تو حیران ہو گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ کس لیے آئی تھی؟ تو یہ کہنے لگی یہ عورت الٹرا ساؤنڈ کے لیے آئی تھی۔ یہ سن کر تو میں انتہائی شاکڈ ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہا تھا سر پیٹ لوں۔ اماں کو کیا ہو گیا تھا جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی؟ اپنا کمرہ بھی گھر میں ہر وقت بند کیے رکھتی تھی، یہاں تک کہ مجھے بھی نہ آنے دیتی تھی۔ میں کچھ کہتی تو اماں الٹا مجھے ڈانٹ دیتی۔ فقیر کے آنے پر بھاگی بھاگی چلی جاتی۔ بیٹے کی دعا پر یوں خوش ہوتی جیسے واقعہ میں ان کو مل جانا ہو۔ اور اب ہسپتال الٹرا ساؤنڈ کروانے آنے کا کیا مطلب تھا؟ ایک سوچ میرے ذہن میں یہ آئی کہ کیا اماں کہیں سچ میں تو؟ میں نے جلدی سے لا حول ولا پڑھی کہ ہاں ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا تو تبھی پیدا ہوگا نہ جب اماں کی شادی کی ہوگی۔ اگر اماں چاہتی تو شادی کر ہی سکتی تھی، میں نے کون سا منع کر دیا تھا؟
جو اسے چھپ کر شادی کرنی پڑتی۔ لیکن روز ہی اماں الٹرا ساؤنڈ کروانے آ جاتی تو میں شرمندگی کے مارے کسی کو بتاتی بھی نہ تھی کہ یہ میری ماں ہے۔ میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہا تھا کہ اماں چاہتی کیا ہیں، کیوں یہ سب کر کے اپنا مذاق بنوا رہی ہیں۔ ڈاکٹرز بھی ہنستی تھی کہ عجیب عورت ہے، روز الٹرا ساؤنڈ کروانے آ جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اماں سے صاف اور سیدھی بات کرنی پڑ جائے گی، اس طرح سے تو اپنا تماشا بنا رہی ہے وہ۔ میں نے گھر جا کر اماں کے کمرے پر دستک دی اور کہا، اماں مجھے تم سے بات چیت کرنی ہے۔ اماں کی بجائے دروازہ کھولنے کے اندر سے آواز دی کہ ابھی کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ، شام ہو رہی ہے، صبح بات کر لیں گے۔ میں نے کہا، اماں دروازہ تو کھولو، صرف 2 منٹ کی تو بات چیت ہے۔ اماں نے دروازے سے سر نکالتے ہوئے پوچھا، ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ میں نے کہا، اماں کیا کمرے میں کوئی ہے؟ پتہ نہیں، اس سوال پر اماں گھبرا سی گئی تھی، یا مجھے لگا تھا کہ وہ گھبرا گئی ہیں۔ کہنے لگی، نہیں نہیں، کمرے میں تو کس نے ہونا ہے، تم آؤ اندر آ کر بات کرو۔ میں اماں کے کمرے میں چلی گئی، ہر طرف نظریں دوڑائیں مگر مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ مطمئن ہو کر میں نے پوچھا، اماں روز فقیر جب بیٹے کی دعا دیتا ہے تو تم اسے بتاتی کیوں نہیں ہو کہ تم بیوہ ہو؟ اماں چند لمحے کو خاموش رہی تھی، پھر کہنے لگیں، وہ بیچارہ دعا دیتا ہے، دینے دو، تمہارا کیا جاتا ہے؟ میں نے اگلا سوال کیا، اماں کمرے میں مجھے کیوں نہیں آنے دیتی؟ اماں نے کہا، ابھی تم آ کر میرے کمرے میں نہیں بیٹھی ہو؟ میں نے کب تمہیں منع کیا؟ اماں کے پاس جیسے ہر سوال کا جواب موجود تھا۔ اب کی بار میں نے جو سوال پوچھا، مجھے یقین تھا کہ اماں کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، اماں مجھے یہ بتاؤ، تم روز ہسپتال الٹرا ساؤنڈ کیوں کروانے چلی جاتی ہو؟ میرا یہ والا سوال سن کر اماں واقعی حیران رہ گئی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا میں اس ہسپتال میں ایک ڈاکٹر کی پرچیاں لکھتی تھی۔ اس سے پہلے اماں اس سوال کا جواب دیتی بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تھی، تو اماں کی اس سوال سے بچت ہو گئی تھی کیونکہ پڑوسن آ گئی تھی۔ اب گھنٹہ تو اس نے لے لینا تھا۔ میں نے سوچا کل پوچھوں گی کہ اماں الٹرا ساؤنڈ کروانے کیوں جاتی ہے روزانہ۔ اگلے دن رات کے 10 بج رہے تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کے وقت دروازے پر مجھے جانا منع تھا، اماں ہی دروازہ کھولتی تھی۔ ابھی بھی اماں ہی دروازے پر گئیں۔ سامنے پڑوسیوں کا بچہ تھا۔ اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، خالہ امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ اماں جان کی وہ پکی سہیلی تھی، اس لیے جلدی سے دروازے سے ہی اس کے ساتھ چلی گئی۔ جاتے جاتے کہہ گئی، اپنے کمرے میں چلی جاؤ، دروازہ بند کر لینا۔ میں جانے کیوں اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اماں کے کمرے کی طرف آ گئی تھی اور اماں کے بستر پر لیٹ گئی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اماں سمجھ کر کسی نے اچانک اماں کا نام لے کر مجھ پر سے کمبل ہٹا دیا تھا۔ میری چیخ نکل گئی تھی، کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ میرا سانس بری طرح سے خراب ہو رہا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابھی یہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ کسی نے اماں کے دھوکے میں مجھ پر سے کمبل پیچھے کر دیا تھا اور اماں کا نام لے لیا تھا۔ میں ڈر کر دروازہ کھول کر باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے اماں سے ٹکراؤ ہو گیا۔ مجھے اس طرح سے گھبرائے ہوئے انداز میں دیکھ کر اماں بھی پریشان ہو گئیں۔ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ساری تفصیل بتائی تو اماں نے ساری بات سننے کے بعد مجھے کہا، فری تجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا، نہیں اماں، کمرے میں کوئی تھا، میں نے خود کسی کی آواز سنی تھی۔ اماں اپنے کمرے میں چلی گئی اور 1 منٹ کے بعد مجھے آواز دے کر کہا، آ کر دیکھ لے، کوئی نہیں ہے یہاں۔ میں ڈرتے ڈرتے اماں کے کمرے میں داخل ہوئی تو واقعی کمرے میں کوئی نہیں تھا۔
اماں نے کہا بس دیکھ لیا، کہا بھی تھا کہ کوئی بھی نہیں ہے یہاں، تمہارا وہم ہے۔ میرا ذہن کسی طور پر بھی تھوڑی دیر پہلے ہوئے واقعے کو وہم ماننے پر تیار ہی نہ تھا۔ میرے ساتھ وہ سب حقیقت میں بیتا تھا۔ میں نے سوچا اماں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی کہ اماں کے کمرے میں جن بھوت تو نہیں، کیونکہ مجھے بڑے عرصے سے کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اب روز صبح 7 بجے گھر سے نکلتی تھی اور رات کے 7 بجے گھر واپس آتی تھی۔ اماں کو میں نے کہہ دیا تھا کہ اب تم کوئی نوکری وغیرہ نہیں کرو گی، اس لیے وہ گھر پر رہتی تھی۔ میں ہسپتال جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھی تو محلے کی ایک اور لڑکی مل گئی تھی۔ مجھے کہنے لگی تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا چل رہا ہے میرے گھر میں؟ وہ کہنے لگی دیکھو برا مت ماننا، میرا مقصد تمہیں صرف اور صرف سچائی سے آگاہ کرنا ہے۔ پورا محلہ تمہاری امی کو لے کر باتیں بنا رہا ہے۔ میں نے بے چینی سے پوچھا کیسی باتیں؟ وہ کہنے لگی کہ یہی کہ تمہاری ماں نے شادی کر لی ہے چھپ کر۔ یہ سن کر میں ساکت رہ گئی۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ کل رات کے بعد سے تو میرے ذہن میں بھی یہی شکوک و شبہات ہیں۔ کل رات جو آواز مجھے سنائی دی تھی وہ مردانہ آواز تھی۔ میں نے اس کو مسکرا کر کہا فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر میں اماں کو کہتی رہتی ہوں کہ شادی کر لو، مگر وہ مانتی ہی نہیں ہیں۔ اس لڑکی کی تو جیسے تیسے تسلی کروا ڈالی، مگر اندر ہی اندر میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ محلے والوں کی زبانی آپ کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ وہ تو باتیں کر دیتے ہیں، چاہے کوئی بات بھی ہو نہ ہو، وہ بات کا پتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا اماں اب کی بار میں کچھ ایسا کروں گی کہ تمہیں سچ بتانا پڑے گا۔ اگلے روز اماں اس فقیر کی صدا پر روٹی دینے باہر نکلی تو میں نے بھی ان کی گفتگو سننے کے لیے کان لگا دیے تھے۔ اماں اس فقیر سے کہہ رہی تھی بابا جی ابھی تک بیٹے کی خوشخبری نہیں ملی۔ وہ ڈھونگی بابا کہنے لگا مل جائے گی بچہ، مل جائے گی، آج ہی ٹیسٹ کروا لے، مل جائے گی۔ اماں کی اس بات سن کر بہت خوش ہو گئی۔ اصل میں نے ہی اس فقیر کو کہا تھا کہ میری ماں سے یہ سب کہے۔ اب آگے کا مرحلہ مجھے معلوم تھا کہ اماں اب الٹرا ساؤنڈ کروانے بھاگی بھاگی ہسپتال جائے گی۔ میں نے وہاں کی ڈاکٹر کو بھی اپنی مدد کے لیے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ فلاں نام اور حلیے کی عورت آئے گی تو آپ نے جھوٹ بولتے ہوئے اسے کہہ دینا ہے کہ وہ بیٹے کی ماں بننے والی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یوں اپنی ماں کو بیوقوف بنانا اچھی بات نہیں ہوتی، مگر راز جاننے کے لیے میرے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا۔ اماں تھوڑی دیر کے بعد ہسپتال چلی گئیں اور میں گھر پر رک گئی۔ اپنے پلان کو پورا کرنے کے لیے میں نے آج کام سے چھٹی کر لی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد اماں کی واپسی ہوئی تو وہ زیادہ خوش لگ رہی تھی، اتنی خوش کہ اس سے خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ گھر آئی تو میں نے کہا اماں کہاں سے آ رہی ہو؟ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی ہو، سب خیریت ہے نا؟ کہنے لگی ہاں ہاں سب خیریت ہے، بعد میں بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگ گئی تھی تو میں نے کہا اماں ابھی اندر نہ جاؤ، میں نے کمرے میں آگ لگا رکھی ہے، کیونکہ پیر صاحب نے کہا تھا کہ میری پوری بات سنے بغیر ہی۔ اماں آگ کا نام سن کر حواس باختہ ہو گئی، جلدی سے مجھے پیچھے دھکا دے کر وہ کمرے میں بھاگی۔ میں نے پہلے ہی دھواں پھیلا رکھا تھا۔ میں نے کہا اماں کمرے سے باہر آ جاؤ، میں نے ہر طرف پٹرول چھڑک دیا ہے اور اب بس تیلی لگانے لگی ہوں۔ آپ کے کمرے میں جنات ہیں، یہ سب کرنے کو مجھے پیر صاحب نے کہا تھا۔ میں نے اماں کو دکھانے کی خاطر جس تھوڑی سی جگہ پر پٹرول پھینکا تھا ماچس کی تیلی پھینکی تو آگ بھڑک اٹھی۔ اماں حواس باختہ ہو کر الماری کے پیچھے بھاگی، جلدی سے الماری کو ایک جانب سرکایا تو الماری میں سے ایک کمرہ سا نظر آیا۔ اماں آواز دے کر بولی سنیں باہر آ جائیں، اس سے پہلے کہ
پورے کمرے میں آگ لگ جائے۔ میں نے فاتحانہ انداز میں خود کو داد دی کہ دیکھا کیسے رنگے ہاتھوں پکڑا میں نے اپنی اماں کو۔ لیکن الماری سے باہر نکلتے آدمی کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میرے سر پر گویا قیامت تو ٹوٹ پڑی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، ابا آپ؟ الماری کے پیچھے خفیہ کمرے سے نکلنے والا کوئی اور نہیں، میرا باپ تھا۔ اماں اسی دوران تیزی سے باہر بھاگی اور بالٹی لے کر پانی بھر کر پھینک کر وہ تھوڑی سی آگ بجھا دی، لیکن اب اصل آگ تو میرے اندر جل چکی تھی۔ 7 سالوں کے بعد ابا کو یوں سامنے دیکھنا، وہ بھی اس قسم کی صورتحال میں، میرے لیے غیر یقینی تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہی شخص میرے سامنے کھڑا ہوا ہے جس کو مرے ہوئے 7 سال ہو چکے ہیں۔ مجھے یوں گمسم سے انداز میں کھڑے دیکھ کر اماں آگے بڑھائی اور بولی، جانتی ہوں کہ ہم نے تجھے دھوکہ دیا ہے، تو اسے بہت کچھ چھپایا ہے، میں شرمندہ ہوں۔ او کہ سچ اس طرح سے سامنے آ گئے ہے، ورنہ میں تجھے بتانے والی ہی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں نے اور تیرے ابا نے پسند کی شادی کی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ہمارے گھر والے ہماری شادی کہیں اور کروانا چاہتے تھے۔ تمہارے باپ کے گھر والے کافی امیر لوگ تھے، اس لیے انہوں نے ایک چھوٹے سے گھر کی بہو کو منظور نہیں کیا تھا۔ تمہارے دادا جان نے ہمیں قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے سب چھوڑ چھاڑ کر ہم دونوں ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے شہر آ گئے تھے۔ تمہارا باپ بعد میں کئی بار اپنے باپ کو منانے بھی جاتا رہا، مگر وہ سخت دل تھے، نہ مانے۔ اس میں بڑی وجہ تمہارا چچا اور تایا کا رویہ تھا، وہ چاہتے ہی نہ تھے کہ میں اور میرا شوہر اس حویلی میں رہیں۔ ہمیں بے دخل کروانے کے وہ اپنے باپ کے کان بھرتے رہتے تھے، کبھی بھی ان کو معاف نہ کرنا۔ تمہارے باپ کے خاندان کا ایک عجیب و غریب سا رواج تھا کہ جائیداد میں صرف لڑکے کو ہی حصے دار بنایا جاتا تھا۔ تمہارے تایا کی 2 لڑکیاں تھیں اور چچا کی بھی ایک بیٹی تھی، بیٹا کسی کا بھی نہیں تھا۔ کئی سال گزر گئے، آخر تمہارے دادا کا دل نرم ہوا اور اس نے تمہارے باپ کو کہا کہ بیٹا پیدا کرو اور میرا پوتا لے کر آ، میں اس دن تجھے معاف کر ڈالوں گا۔ یہ خبر دوسروں کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس طرح سے آدھی سے زیادہ جائیداد تمہارے باپ کے پاس چلی جاتی۔ اماں یہاں تک کہانی سنا کر چپ ہو گئیں اور ابا جان کو کہا کہ آگے آپ بتائیں کیا ہوا۔ ابا جان کہنے لگے، میرے بھائیوں کو یہ بات گوارا نہ ہوا کہ کہیں میں بیٹا پیدا کر کے ابا کی معافی اور آدھی جائیداد نہ لے اڑوں، اس لیے انہوں نے میرے خلاف سازشیں شروع کر ڈالی تھیں۔ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دینے لگ گئے تھے، یہاں تک کہ مجھے اپنی ہی موت کا جھوٹا ڈرامہ کرنا پڑا تھا تاکہ سب کو یقین آ جائے کہ میرے جنازے پر میرے دونوں بھائی آئے تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتارا تھا، اور ان کے جاتے ہی فوراً بعد میری بیوی یعنی تمہاری ماں نے مجھے باہر نکال لیا تھا۔ ہم کسی محلے میں چلے گئے صرف اس لیے کہ وہ لوگ تمہیں اور تمہاری ماں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ میں روپوش رہا، دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل صرف تمہاری ماں سے ملتا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا بیٹا پیدا ہو جائے۔ ایک بار بیٹے کی خوشخبری مل جاتی تو میرا سگا باپ مجھے معاف کر دیتا، مگر اس بھاگ دوڑ میں اتنے سال گزر گئے کہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ تم اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ میں کچھ عرصے سے اس گھر میں چھپ کر رہ رہا تھا۔ اس دن میں نے ہی تمہیں تمہاری ماں کے دھوکے میں آواز دی تھی۔ اماں نے ابا کے چپ ہونے پر کہا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی ہے۔ میں الٹرا ساؤنڈ کروا کر آئی ہوں، میں بیٹے کی ماں بننے والی ہوں۔ ہمارا 7 سال کا صبر رنگ لے کر آیا ہے۔ اور ابا جان کی بے تحاشا خوشی دیکھ کر میں دل ہی دل میں انتہائی شرمندہ ہوئی کہ میں نے ہی ڈاکٹر کو یہ جھوٹ بولنے کو کہا تھا۔ میں صبح اسپتال ڈیوٹی پر چلی گئی تو وہ ڈاکٹر جس کو میں نے یہ سب کہا تھا مجھے کہنے لگی، یار اصل میں کل میں خود بھی نہیں آ سکی،
خاندان میں ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ تمہاری اماں کل آئی تھی کیا؟ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ اگر وہ کل نہیں تھی تو اس کا مطلب تھا کہ کسی اور ڈاکٹر نے اماں کا چیک اپ کیا تھا اور یہ خبر سچی تھی۔ میری ماں سچ میں بیٹے کی ماں بننے والی تھی۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گئی تھی۔ میں تو کل سے اماں اور ابا سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں نے جھوٹ بلوایا تھا تو وہ کیا سوچیں گے، مگر خدا کی قدرت کہ یہ سچ ہو گیا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ گھر جاتے ہوئے میں نے مٹھائی خریدی کیونکہ اب ہمارے دن پھرنے والے تھے۔ جیسے ہی میرا بھائی پیدا ہوتا ہم اسے لے کر گاؤں چلے جاتے اور دادا کو ساری سازشوں سے باخبر کر کے ان کو ان کا وارث دکھاتے، جس کے لیے میرے باپ نے 7 سال کی اذیت سہی تھی۔ بعد میں یہی سب کچھ ہوا۔ دادا نے دوسرے بیٹوں کو سزا کے طور پر ان کے حصوں سے محروم کر دیا اور معافیاں بھی منگوائیں۔ میرا بھائی ہی ان جائیداد کا اکلوتا وارث ٹھہرا تھا۔ انسان کی ترجیحات کا تعین کرنے میں نہ صرف انسان کے موجودہ حالات بلکہ اس کا ماضی بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹے اور بیٹی کی تفریق بہت واضح طور پر موجود ہے۔ بیٹا خاندان کا وارث ہے۔ بیٹا ہو جائے تو لڑکی کے قدم مضبوطی سے سسرال میں جم جاتے ہیں۔ بیٹا بڑھاپے کا سہارا بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پیغمبروں نے بھی دعاؤں میں بیٹے کو مانگا ہے۔ ساس کو گودی کھلانے کے لیے پوتے چاہیے۔ خداوند دل سے راضی ہوگا تب جب اولاد میں بیٹا یا بیٹے مل جائیں گے۔ لڑکیاں وہ تو پرایا دھن ہیں، مہمان ہیں، ذمہ داری ہیں، امانت ہے، جلد از جلد رخصت کر دی جائیں گی۔ بیٹا مستقبل کا سہارا اور بیٹی اس کے مستقبل کی فکر میں۔ ماں باپ کا حال خراب، زمانے گزر گئے۔ بیٹی کی پیدائش کی خبر پر غم سے چہرے سیاہ پڑھنے کے حالات نہیں بدلے، بلکہ اب تو قبل از پیدائش ہی معلوم ہو جائے کہ بیٹی کی آمد ہے تو سارا گھر اداس ہو کر سوگ منانے لگتا ہے۔ خواتین خانہ ہو یا تعلیم یافتہ خود کمانے والی ورکنگ لیڈی، زیادہ تر اس خبر کو سن کر اداس و پریشان ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے میرا نکتہ آپ لوگوں کو سخت لگے، مگر بیٹی کی ناقدری کا گلہ مجھے اس تعلیم یافتہ ماں سے ہے جو تعلیم، ہنر، شعور کے باوجود اپنی ہمت ہارنے لگتی ہے۔ مٹی کو اگر پھول سے محبت نہ رہے تو دھرتی ماں ہی کیا ہوئی؟ اے اداس دل لڑکی، تم نے اس حالات کا جو جبر سہا، اس نے تمہارے اندر یہ منفی سوچ بھر ڈالی۔ تم جو ایک ماں ہو، محبت کا استعارہ ہو، تم بیٹی کے گداز دل کے واقف ہو، اپنی بیٹی کا پہلا حق ادا کرو، یعنی اس کے ہونے کو خوشی سے تسلیم کر لو۔ بیٹی کی پہلی حق تلفی یہ ہے کہ اس کی پیدائش کی خوشی نہیں منائی جاتی۔ اگر منائی بھی جائے تو دل سے نہیں منائی جاتی، کیونکہ پھر یہ ہے کہ وہ اپنے بچپن کی کمزور بیٹی کو بتاؤ کہ وہ کمزور لڑکی ایک بہادر ماں ہے۔ ایسی مضبوط و متوازن ماں جس کی تمنا اس نے خود لاشعوری و شعوری طور پر کی تھی، اور آج کے دور کی یہ بہادر ماں اپنی بیٹی کے لیے پورے اعتماد اور خوشی سے سایہ کناں رہے گی۔ اگر آپ سجدہ اللہ کا کر رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ الجھا نہ کریں۔ بیٹا کیوں نہیں دیا اور بیٹی کیوں نہیں دی، وہ تو پیدا کرتا رہتا ہے، اس کا کوئی آج کا تو تجربہ نہیں۔ وہ مالک ہے اور پرانا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اسے پتہ ہے بیٹوں کی شادی کیسے ہوتی ہے، بیٹیوں کی شادی کیسے ہوتی ہے اور رزق کیسے دیا جاتا ہے۔ وہ سارے کام جانتا ہے۔ آپ تو آج اس دنیا میں چلے آئے ہیں، وہ تو ہمیشہ کا یہاں رہنے والا ہے۔ آپ جانے دیں اور اپنی کاریگردیاں بند کر دیں، کیونکہ اصل کاریگر وہی ہے۔ آپ اپنے مالک کے ساتھ ہیرا پھیری بند کر دیں، اس پر راضی ہو جائیں، اپنے سر کو جھکا دیں کہ یا اللہ ہم راضی ہیں، بس ہم راضی ہیں، تو بھی راضی ہو جا، تیری مہربانی ہے۔ اتنی بات کر لیں تو آپ کی زندگی آسان ہونا شروع ہو جائے گی۔
ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔